الم نجعل الارض، کیا نہیں بنایا ہم نے زمین کو، کفاتا سمیٹ کر رکھنے والی. یہ زمین کے اندر یہ خوبی اللہ رب العزت نے رکھی ہے کہ وہ سمیٹ سمیٹ کر رکھتی ہے. زمین کا اوپر والا حصہ زندہ چیزوں کے لیے ہے، جانداروں کے لیے ہے، اور زمین کے نیچے والا حصہ مردہ چیزوں کے لیے ہے. زمین کو ایسا بنایا کہ وہ زندوں کی بھی جگہ ہے اور مردوں کی بھی، احیاء و امواتا، زندوں کی بھی اور مردوں کی بھی. بعضی حضرات نے احیاء و امواتا کو زمین کی خوبی فرمائی ہے، یعنی زمین الارض جو ہے وہ منصوب ہے، تو الارض کی صفت ہو گئی، یا الارض سے حال ہو گیا احیاء و امواتا، اس حال میں کہ وہ زندہ ہے اور اس حال میں کہ وہ مردہ ہے. تو زمین یا تو پودے اگاتی ہے، پھل اگاتی ہے، سبزیاں اگاتی ہے، اور یا جو ہے وہ نہیں اگا رہی ہوتی تو بنجر ہے. بنجر زمین کو اموات فرمایا اور آباد علاقے کو احیاء فرمایا. ایک تو یہ معنی ہو گیا. دوسرا وہی جو میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ زمین کا اوپر والا حصہ جانداروں کو سنبھال کے رکھنے کے لیے ہے، جاندار اس پر چلتے پھرتے ہیں. اگرچہ کچھ جاندار زمین کے اندر بھی ہیں، نیچے ہیں، لیکن وہ وہی حد تک ہیں جہاں تک زندہ رہ سکتے ہیں. اور زمین کا اوپر والا حصہ جانداروں کی خوراک پیدا کرتا ہے اور نیچے والا حصہ ان کے مردہ جسموں کو سنبھالتا ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جو پہلا قتل ہے حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا آپس میں جھگڑے میں، اس میں قابیل نے حابیل کو قتل کیا، اور اس کے بعد وہ پریشان ہو گیا کہ میں اس لاش کو کدھر کروں. اس وقت ان کے سامنے ایک کوا آیا اور اس نے ایک گڑھا کھودا اور پھر اس میں دفن کر دیا ایک دوسرے مردہ کوے کو. قرآن مجید کہتا ہے فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا، پھر اللہ تعالیٰ نے بھیجا ایک کوا یبحث فی الارض، جو قرید رہا تھا زمین میں، لیریہ، تاکہ وہ دکھائے اسے، یعنی کوا قابیل کو دکھائے، کیف یواری سوءۃ اخیہ، کہ وہ کس طرح چھپائے لاش اپنے بھائی کی، یعنی حابیل کی لاش کو کس طرح چھپائے. قال یا ویلتى عجزت ان اکون مثل هذا الغراب، تو اس وقت قابیل کہنے لگا ہائے افسوس، میں ایسا بھی نہیں تھا کہ میں اس کوے جیسا ہو جاتا، یعنی جتنی اس کو سمجھ آ رہی تھی کہ کس طرح لاش کو چھپانا ہے زمین کے نیچے، مجھے اس بات کی بھی سمجھ نہیں آئی. تو کوا اس حساب سے استاد ہو گیا ہمارا. اس نے بتایا کہ مردہ کو کس طرح زمین کے اندر زمین کے حوالے کرنا ہے. فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِي، کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو زمین میں چھپا سکتا ہوں. فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ، تو جن لوگوں کو اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ وہ کس طرح اپنے مردوں کو زمین کے حوالے کریں، وہ انہیں نادم رہنا چاہیے، شرمندہ ہونا چاہیے. جو جلا دیتے ہیں اور اس کی راکھ بنا دیتے ہیں، راکھ کو پھر بھی زمین کے حوالے کرتے ہیں، لیکن پورے جسم کو زمین کے حوالے کرنا یہ سب سے پہلے شروع ہوا ہے. اور قرآن مجید میں کئی مقامات پر اس کو ذکر کیا گیا ہے. جو دعا ہم قبر پر مٹی ڈالتے وقت پڑھتے ہیں، منہا خلقناکم، ہم جب پہلی بار مٹی ڈالتے ہیں قبر پر تو اس وقت پڑھتے ہیں منہا خلقناکم، اسی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا. وفیہا نعیدکم، اور اسی کی طرف ہم، اسی میں تمہیں ہم واپس لوٹائیں گے. ومنہا، تیسری بار مٹی ڈالتے وقت ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور اسی زمین سے، اسی مٹی سے ہم تمہیں ایک بار پھر نکال دیں گے. تو 3 بار مٹی ڈالنی چاہیے. منہا خلقناکم پہلی بار،
وفیہا نعیدکم دوسری بار، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری تیسری بار۔ تو یہ آیت بتا رہی ہے کہ زمین کے حوالے کیا جائے گا مردے کو، ایک لاش کو زمین کے حوالے کیا جائے گا، اس لیے کہ وہ بنائی گئی ہی زمین سے تھی، وہ زمین سے ہی نکالی گئی تھی، زمین ہی کے مختلف نمکیات سے یا مختلف چیزوں سے اس کو بنایا گیا تھا، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دوبارہ اسے زمین ہی سے نکالیں گے۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین کو کھینچ دیا جائے گا، وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور وہ نکال باہر کرے گی وہ چیزیں جو اس کے اندر ہیں، ما فیہا یعنی قیامت والے دن ایک چیز کو نا کھینچ کے لمبا کر دی، تان دینا، کسی چیز کو لمبا کر دینا، زمین کو کھینچ دیا جائے گا اور جو کچھ بھی اس میں ہوگا وہ نکال باہر کرے گی، وَتَخَلَّتْ اور خالی ہو جائے گی۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت اس زمین سے ان مردوں کو دوبارہ نکال دیں گے۔ سورۃ الزلزال میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، جس دن زمین اپنے سارے بوجھ باہر نکال دے گی، اور وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها، وہ ساری باتیں کہہ دے گی، اس وجہ سے کہہ دے گی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا ہوگا کہ باہر نکالو جو کچھ حوالے کیا تھا۔ ہم فریج میں یا اپنے منی باکس میں کچھ چیزیں رکھتے ہیں، الماری میں کچھ چیزیں رکھتے ہیں، اور پھر وہ اسی طرح اس میں پڑی رہتی ہیں، اور جب ہم چاہتے ہیں ان کو نکال لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت مردوں کو زمین کے حوالے فرما رہے ہیں، اور جب چاہیں گے زمین سے اسی طرح دوبارہ باہر نکال دیں گے۔ تو الم نجعل الارض کفاتا، زمین میں کام کرنے والی دو طرح کی چیزیں ہیں جو اس پروسیس میں کام کر رہی ہیں۔ ایک وہ چیزیں ہیں جو جانداروں کو بناتی ہیں، جانداروں کو زندہ کرتی ہیں، جیسے نائٹروسومز ہیں یا رائزوبیم ہیں یا ایروٹوبیکٹر ہیں یا نائٹروبیکٹر ہیں، یہ سارے کے سارے جاندار بنانے میں کام کر رہے ہیں، زمین سے جانداروں کو بنانے میں کام کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے زمین کے اندر وہ چیزیں بھی ہیں جو اس کو ختم کرتے ہیں، جنہیں ڈیکمپوزر کہتے ہیں، ایسے بھی زمین کے اندر ہیں جو ڈیکمپوزر ہیں، جو ان کو ختم کر رہے ہوتے ہیں، جیسے بیکٹیریا ہیں، فنجائے ہیں، ارتھ وارم ہیں یا ٹرمائٹ ہیں۔ یہ تو عجیب ہی قسم کا چھوٹا سا چیونٹی، دیمک جسے کہتے ہیں، دیمک چھوٹا سا ہے، اور یہ جب دیکھتا ہے کہ اس چیز کے اندر روح نہیں ہے، روح ختم ہو گئی ہے، خاص کر کے پودوں کی خشک چیزیں جو ہوتی ہیں، لکڑی ہو گئی، پتے ہو گئے، جب دیکھتا ہے کہ اس کے اندر روح نہیں ہے، زندگی نہیں ہے اس کے اندر، تو اس کو پھر اس طرح کھاتا ہے کہ اس کو مٹی میں تبدیل کرتا جاتا ہے، مٹی بناتا جاتا ہے، مٹی کرتا جاتا ہے، دیمک۔ تو یہ اللہ رب العزت نے دو طرح کی چیزیں اس میں رکھی ہیں زمین کے اندر، ایک وہ جو زندگی کا ذریعہ بنائی ہے، اور دوسری جو جس میں زندگی ختم ہو اس کو مٹی کرتے جائیں۔ اگر ان کو مٹی نہ کیا جائے، روزانہ صرف انسان جو زمین پر فوت ہوتے ہیں تقریباً 1,54,000، ایک حساب کے مطابق 1,54,000 تقریباً انسان ہر روز فوت ہوتے ہیں، اور تقریباً 3,60,000 پیدا ہوتے ہیں اندازے کے مطابق۔ اور اس میں جو فوت ہوتے ہیں انسان، یہ تو بہت کم تعداد ہے، بہت زیادہ دوسرے جاندار بھی زمین پر فوت ہوتے ہیں۔ اگر ان فوت شدہ جانداروں کو دوبارہ ڈیکمپوز نہ کرے تو تعفن پھیل جائے، ہر جگہ پہ بدبو ہی بدبو آنا شروع ہو جائے۔ یہ اللہ رب العزت نے ڈیکمپوزر لگائے ہوئے ہیں جو اتنی جلدی ان کو ختم کرتے ہیں۔ کچھ کا کام ہے گوشت کو ختم کرنا، کچھ کا کام ہے ہڈیوں کو ختم کرنا، اور کچھ کا کام ہے خون کو پی جانا۔ یہ بالکل صفائی کر دیتے ہیں اور ختم کر دیتے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں پرندوں میں بھی ایسے موجود ہیں، دوسرے وحشی جانوروں کے اندر بھی ایسے موجود ہیں جو گوشت کھاتے ہیں یا ہڈیاں کھاتے ہیں، ان کی خوراک یہی ہے، اور نظر تو یہ آتا ہے کہ یہ کھا رہے ہیں، لیکن اصل میں یہ صفائی کر رہے ہیں، اصل میں اس تعفن سے بچا رہے ہیں جو زندگی کے لیے خطرناک ہے۔
تو اللہ رب العزت نے ایک ایسا سائیکلز بنایا ہے جس کے اندر ساری چیزیں اپنا اپنا کام کر رہی ہیں، اور یہ سارا کچھ انسان کے لیے ہو رہا ہے. انسان کے لیے تکلیف دہ ہوتا اگر یہ صفائی نہ ہوتی. اور اللہ رب العزت نے یہ زمین کو طاقت دی ہے کہ یہ زمین سے ہوتا ہے. یہاں فقہا نے اس آیت کو لے کر دو تین چیزیں لکھی ہیں جو ہمیں اس وقت بھی بڑی کام آ سکتی ہیں. وہ یہ کہ قرآن مجید کہتا ہے کہ الم نجعل الارض کفاتا، کیا ہم نے زمین کو سمیٹ کر رکھنے والا نہیں بنایا، زندوں کو بھی اور مردوں کو بھی. اگر وہ والا معنی جو پہلے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا، احیاء و امواتا، تو پھر انسانی جسم کی کوئی بھی چیز جو انسانی جسم سے علیحدہ ہو جائے، خاص زندہ ہوتے ہوئے یا فوت ہونے کے بعد، انسانی جسم کی کوئی بھی چیز جو انسانی جسم سے علیحدہ ہو جائے، اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کو زمین کے حوالے کیا جائے، زمین کے اندر دفن کیا جائے. اور حتیٰ کہ جب ناخن کاٹیں یا بال کاٹیں یا بال اتریں تو ان کو بھی زمین کے حوالے کرنا چاہیے، زمین میں دفن کرنا چاہیے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ جب ناخن تراشو تو انہیں مٹی میں ڈال دو، یعنی وہ مٹی کے حوالے ہونے چاہیے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو انسانی جسم کی اعضاء کی پیوند کاری ہوتی ہے دوسرے جسم سے لے کر، کسی مردے کے جسم سے لے کر، یا انسانی جسم کے اعضاء کو عطیہ کرنا دوسرے جسم کے لیے، وہ یہاں سے اس کا منع معلوم ہوتا ہے کہ انسانی جسم کو اگر وہ زندہ ہے تب بھی، اگر وہ فوت ہو جائے تب بھی اس کو زمین کے حوالے کرنا چاہیے، نہ کہ اس کو دوسرے جسم میں لگانا چاہیے. بہرحال علماء فقہا نے اس آیت سے یہ معنی لکھا ہے، اور آج کے فقہا کے نہیں، 600 سال پہلے انہوں نے اس آیت سے استدلال کر کے لکھا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے جسم کے اعضاء کو، خواہ وہ زندہ ہوتے وقت کسی کا ایکسیڈنٹ میں، کسی حادثے میں، کسی وجہ سے ٹانگ انگلی علیحدہ ہو گئی تو اس کو زمین کے اندر باقاعدہ دفن کیا جائے. اللہ رب العزت جس زمین پر ہم چلتے کھاتے پیتے ہیں، اللہ رب العزت کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا